جی بھائی. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بنیادی طور پر فیصل بھائی ہمارے یہاں ان کا ایک اپنا ظاہر ہے مکتب فکر ہے, ان کا ایک اپنی فقہ ہے. ہمارے فقہ کے اندر یا ہمارے جو شرعی مسائل ہیں ان میں یہ بڑی واضح طور پر نکاح کے اندر شرط ہے کہ لا نکاح الا فی الاکفاء. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کف میں کرو, نکاح کف کے بغیر نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب سارے انسان ہیں, سارے کلمہ گو ہیں, تو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کسی کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر, عربی کو اجمی پر, اجمی کو عربی پر, کوئی فقیت اور فضیلت نہیں, تو یہ بیچ میں یہ آپ کے لیے ہے کہ یہ جو آئے ہے اور یہ جو معاملات ہیں ان کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے, اور یہ جو شادی کا بندھن یہ معاملات ہیں یہ زندگی گزارنے کا ایک دستور اور سلسلہ ہے. ٹھیک ہے. اب نبی پاک نے فرمایا کف میں نکاح کرو, تو کف کہتے ہیں ہمسری اور برابری کو, اور ہمارے ہاں سب سے پہلی چیز ہے مسلک عقیدہ اور دین. ٹھیک ہے. یعنی دین کے حوالے سے, عقیدے کے حوالے سے آپ فرسٹ آف آل چیک کریں گے. کیوں؟ شادی کا مقصد ہے نسلوں کو بچانا, شادی کا مقصد ہے زندگی کو اجیرن بنانا نہیں, زندگی کو انجوائے کرنا, زندگی کے اندر راحت اور سکون لانا. تو آپ اگر ایک امیر ترین لڑکی کو ایک ایسے لڑکے بندے کے گھر میں شادی کروا دیں گے کہ جس کے گھر کھانے کے لیے نہیں ہے, تو وہ یہ گزارا نہیں ہو سکے گا. یا ایک ویل ایجوکیٹڈ لڑکی ہے, اس کو آپ ایک جاہل آدمی کے ساتھ شادی کر دیں گے, یہ گزارا نہیں ہوگا. یا اسی طرح ایک بہت بڑے جو ہمارے عرفی طور پر خاندان ہیں, آپ اس کو ایک ایسے نیچے وہ کر دیں گے تو یہ گزارا نہیں ہوگا. اسی طرح جس وقت آپ یہاں تفاوت کریں گے کہ عقیدے کے حوالے سے ڈفرینسز ہو گئے تو یہ آپس میں گزارا نہیں ہوگا. جیسے کہ یہ چیزیں ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں, عمومی طور پر اگر ایک آدھ دو مثالیں صحیح ہیں تو اس میں 98-99% مثالیں غلط ہیں. یعنی 98-99% یہاں یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, لوگ تنگ ہیں, افسوس کر رہے کہ یار ایسا نہ ہوتا, اور بالآخر ہوتا کیا ہے, یا ایک طرف دباؤ آتا ہے کہ تم شیعہ ہو جاؤ, یا آتا ہے تم سنی ہو جاؤ, اور یوں ایک بہت طویل جسے ناگوار سلسلہ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں مختصر سی بات کہ عقیدے کو دیکھا جائے گا. سب سے پہلے اگر عقیدے میں کوئی ایسی خرابی ہے جو توحید الہیہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, آل بیت اطہار کی طہارت, یا صحابہ کرام کی عزت و عظمت کے حوالے سے اس میں قدغن ہے, تو پھر ایک مسلک کے لوگوں کے ساتھ بھی شادی نہیں ہو سکتی, چہ جائے کہ دوسرے مسلک کی بات ہے. لہذا سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ جو ہم لڑکی لے کر آ رہے ہیں اس کے کھانا پینا گاڑی شاڑی تو ہے, لیکن کہیں ہمارے گھر میں یہ مذہبی جنگ تو نہیں شروع ہو جائے گی. تو یہ خیال کرنا بہت ضروری ہے. اب کوشچن کا اگلا ہے کہ بھئی جہاں ہو گئی ہیں آپ ہم کیا کریں, جیسے آپ بتا رہے ہیں یا کوئی اور ماشاءاللہ سے میں تو خیر اللہ کا شکر ہے. اس کے اندر یہی ہے کہ اگر بات پہلی وہی ہے کہ اگر توحید رسالت نبی علیہ السلام کے عقیدہ ختم نبوت پر کوئی اختلاف نہیں, صحابہ کرام کی عزت کے حوالے سے, اہل بیت کی طہارت کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے, تو پھر آپ چھوٹے چھوٹے فقہی جو چیزیں ہیں کہ 5 منٹ پہلے والی, جیسے ہم گزشتہ سال کر چکے ہیں کہ افطاری پہلے یا بعد, ان چیزوں سے نکلیں. یعنی یہ جو خالصتاً ایک جسے کہتے ہیں اجتہادی چیزیں اور فروعی چیزیں ہیں, ان کو سامنے رکھ کر پھر آپ نسلوں کا یا اولادوں کا جو ہے نا وہ مستقبل خراب نہ کریں. اس میں آپ کمپرومائز کریں. کم از کم اگر 5 منٹ پہلے والی بات ہے تو 5 منٹ تاخیر سے ہو گیا سحری, تو کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے. یا احتیاط یہ کہ وہ 5 منٹ پہلے سحری کو بند کر دے, بجائے اس کے کہ گھر میں جناب یہ ہو کہ وہ اس کا تو روزہ ہوا ہی نہیں اور یہ بحث چل پڑے. تو یہ اس طرح سے آپ گزارا کر سکتے. سبحان اللہ. آگے پورا سال انتظار تھا اس رمضان میں, 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا, جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.